ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ حضرت ابراہیم آجر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے انتہائی مشہور و معروف ولی گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم آجر کا ایک واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ نا بٹھے پہ کام کرتے تھے، پیشہ تھا ان کا، ذریعہ معاش تھا ان کا۔ بٹھے میں جہاں اینٹیں پکائی جاتی ہیں وہاں یہ آگ لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم آجر کے ساتھ ایک غیر مسلم یہودی مزدور بھی کام کیا کرتا تھا۔ جب کام کاج سے فراغت ہوتی تو حضرت ابراہیم آجر اس غیر مسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگ جاتے۔ اسی طرح زمانہ عرصہ زندگی کے ایام جو ہیں وہ گزرتے رہے۔ ایک دن کام سے فراغت ملی تو باقی مزدور بھی بیٹھے، حضرت ابراہیم آجر بھی بیٹھے اور وہ یہودی مزدور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم آجر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اسے تبلیغ شروع کر دی، جس کا اس یہودی نے بہت ہی زیادہ برا منایا۔ کہتا ہے کہ یہ کیا ہر وقت مجھے آپ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، بات آپ کو اپنا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو، بار بار میرے ساتھ یہ بات نہ کیا کرے۔ بدتمیزی کرنے لگ گیا۔ جب حضرت ابراہیم آجر نے دیکھا کہ یہ بدتمیزی کرنے لگ گیا تو آپ کہتے ہیں یار مجھے کوئی لالچ تو نہیں ہے تیرے ساتھ، میں تو فقط یہ چاہتا ہوں، اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں کہ تو دوزخ کی آگ سے بچنے والا بن جائے۔ وہ جو یہودی تھا، غیر مسلم تھا، وہ حضرت ابراہیم آجر سے کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کے علماء کرام سے سنا ہے کہ آپ کے جو مسلمان ہیں سب کو دوزخ کی آگ میں سے گزرنا پڑے گا۔ غیر مسلم تھا، صحیح علم جانتا نہیں تھا، اس نے سن رکھا ہوگا وہ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا واقعہ کہ نیچے دوزخ کی آگ جل رہی ہے اور اوپر پل صراط ہے، تو وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو حضرت ابراہیم آجر رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل میں سوچا اور سوچنے کے بعد اسے کہا کہ بھائی میں اس حوالے سے اس موضوع پہ تمہیں آخری مرتبہ بات تمہارے ساتھ کروں گا، آج کے بعد میں اس موضوع پہ تمہارے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کروں گا، اور آج آخری لاسٹ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ تو نے یہ بات کی ہے کہ تمام مسلمانوں کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، تو آؤ میں تمہیں ایک بات سناتا نہیں ہوں بلکہ دکھاتا ہوں۔ آپ نے اسے کہا کہ اپنی چادر دو مجھے۔ اس نے جب اپنی چادر دی نا غیر مسلم یہودی نے، حضرت ابراہیم آجر نے کیا کام کیا کہ اس چادر کو نا اکٹھا کر کے اوپر اپنی چادر دے دی۔ اب اس طرح ہو گیا کہ اس یہودی کی چادر کی گٹھڑی چھوٹی سی بنا کے اس کے اوپر اپنی چادر لپیٹ دی، اور ایک موٹی سی گٹھڑی بنا کے آپ نے وہ بٹھے کے اندر جو آگ جل رہی تھی اس میں دونوں چادریں پھینک دی۔ اس میں تو آگ کے بھانبڑ نکل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کسی اوزار کی مدد سے وہ چادر جب نکالی تو وہ غیر مسلم بھی دیکھ کے حیران رہ گیا اور مسلمان بھی دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اس آگ میں سے، جلتی ہوئی آگ میں سے حضرت ابراہیم آجر کی وہ چادر تھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک باہر نکل آئی۔ اب اگلی بات دیکھیے بڑی حیران کن کہ جب اس چادر کو حضرت ابراہیم آجر نے کھولا تو حضرت ابراہیم آجر کی چادر تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، سلامت تھی، لیکن اس کے اندر جو اس غیر مسلم یہودی کی چادر تھی وہ جل چکی تھی۔ اب وہ جناب حیرت پہ حیرت ہوگی نا کہ اگر آگ نے دیکھو پہلے تو کام ہے آگ کا جلانا، آگ نے دونوں چادروں کو جلا دینا تھا۔ چلو اگر آگ نے نہیں جلایا تو جو باہر والی ہے اسے جلاتی نا آگ، جو اندر ہے وہ بچ جاتی، لیکن یہ الٹا ہوا کہ جو باہر والی ہے وہ بچ گئی، جو اندر والی ہے وہ جل گئی۔ تو وہ کہتا ہے جناب معاملہ تو بڑا عجیب ہے، لیکن آپ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم آجر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تم کہتے ہو
کہ مسلمان علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، وہ پل صراط کے متعلق تم کہہ رہے ہو۔ تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو انسان ایسا ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی میں دنیا پہ رہ کے اپنے نبی کو اپنے اعمال کے ذریعے راضی کیا ہوگا، خوش کیا ہوگا، اپنے رب کو اپنے اوپر اپنے اعمال کی کثرت کی وجہ سے راضی کیا ہوگا، تو وہ جب پل صراط کے اوپر سے گزرے گا نا، تو نیچے سے دوزخ کی آگ بجائے اس کے کہ اسے جلائے، دوزخ پکار کے آکھے گی کہ اے مومن، اے نیک با عمل انسان، جلدی سے گزر جا، کیونکہ تیری نیکیوں کی برکت کی وجہ سے میری آگ بجھنے لگی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس بندے کے ساتھ معاملہ کہ جس بندے نے مصطفیٰ کریم کو، اپنے نبی کو اور اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، اور جس بندے نے دنیا پہ اللہ رسول کو راضی نہیں کیا ہوگا، یا تو کفر میں رہا ہوگا یا بے عملی اور بد عملی میں رہا ہوگا، تو جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزرے گا تو وہ دھڑام سے دوزخ میں گرے گا اور دوزخ اسے جلا دے گی۔ آپ نے فرمایا بڑی نہیں، اسی طرح کہ جس طرح میری چادر تو آگ میں بچ گئی، تمہاری چادر جل گئی، اسی طرح دوزخ کی آگ بھی اسے جلائے گی جو گناہگار ہوگا، جو نافرمان ہوگا، جو غیر مسلم ہوگا، جو سرکش ہوگا، جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ پاک تو انہیں پر عطا کریں گے جن کے ساتھ وہ اڑتے ہوئے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ دوستان گرامی قدر، جو ہی حضرت ابراہیم حاجر کے یہ جملے اس نے سنے اور وہ کرامت دیکھ رکھی تھی، آگ میں سے کپڑا حضرت ابراہیم حاجر کا بچ گیا تھا، تو اس نے کہا جناب اب آپ کی باتیں بھی اور یہ عمل بھی مجھے سمجھ آیا ہے، آپ اس طرح کریں، مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے نبی کا غلام بنائیں۔ تو حضرت ابراہیم حاجر کے ہاتھ پہ اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ دوستان گرامی قدر، آپ کو سمجھانا اس واقعے کے ذریعے یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں مصطفیٰ کریم کو راضی کریں، ان کی سنتوں کے ساتھ پیار کریں، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ العالمین ہم عذاب دوزخ سے، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم بے عملی اور بے راہ روی کا شکار رہے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں دوزخ کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ بہت سارے دوستوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنا جیسا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔